أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القائل البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي فصلوات ربي وسلامه عليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا وسدادا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. آج کا درس ہم سورۃ المؤمنون کے 18ویں آیت سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً پانی، بقدر، ایک خاص مقدار میں، فَأَسْكَنَّاهُ، پھر ٹھہرا دیا ہم نے اس کو. اسکنا یعنی ہم نے ٹھہرایا، نا اسکنا ٹھہرایا، نا ہم نے، ہو کی ضمیر جو ہے یہ پانی کی طرف جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ پانی کا ذکر کر دیا اس لیے پانی کا لفظ پھر استعمال نہیں کیا یہاں پر. اور یہ جو اسکنا جو لفظ ہے اس کے اندر ایک یہ ہے کہ جو اس کا جو عام فہم ماضی جو ہے وہ یہ ہے جو عام طور پہ استعمال کرتے ہیں لفظ، وہ ہے سکنا، یعنی وہ ایک شخص ٹھہرا. اس کا دوسرا وہ ٹھہرنے کے معنی میں ہی آتا ہے لیکن اس کا صیغہ تھوڑا الگ ہے. صیغہ اس کا وہی ہے لیکن اس کی جو کلمے کی تصریف ہے وہ مختلف ہے. وہ اسکنا سے ہے، یعنی جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ فعل سے تھا، یہ افعل سے ہے، یعنی اسکنا. ان دونوں میں فرق یہ ہے دونوں ماضی ہیں اور واحد مذکر غائب کے لیے ہیں. دونوں سکنا بھی ماضی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے ہے، اسکنا بھی ماضی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے ہے. سکنا کا وزن فعل ہے اور اسکنا کا وزن افعل ہے. دونوں کے اندر
معانی کے اندر زمانے کے حساب سے کوئی چیز مختلف نہیں ہے. زمانہ دونوں کا ماضی ہے، اور جو اصل معنی ہے لفظ کا وہ ٹھہر جانے کے ہی معنی میں ہے، سکنہ کا بھی اور اسکنہ کا بھی. لیکن اس کے اندر اسکنہ میں ایک زائد چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کو ٹھہرانا. اس میں جو سب سے زیادہ مثال سمجھ میں آتی ہے، یا اکثر علماء جو مثال دیتے ہیں ان دونوں اوزان کو، وزنوں کو سمجھانے کے لیے، وہ نزلہ اور انزلہ یہ سمجھاتے ہیں. یعنی نزلہ وہ نازل ہوا، انزلہ اس نے دوسرے کو نازل کیا، ہے ماضی کے ہی دونوں، اور نازل ہونے کا اس میں معنی بھی وہی ہے. اسی طرح یہ بھی ہے سکانہ اور اسکنہ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اسکناہ فی الارض، کہ ہم نے اس کو ٹھہرایا، وہ ٹھہرا نہیں، وہ پانی ٹھہرا نہیں خود، یعنی ٹھہرانا ہم نے اس کو ٹھہرایا، فی الارض زمین میں. وَإِنَّا اور بے شک ہم، عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اس کو لے جانے پر قادر ہے. ذَهَابٍ بِهِ اس پانی کو لے جانے پر قادر ہیں، لقادرون قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں. اب یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، پہلے تو یہ ہے کہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ آیات بیان کر رہے ہیں مومن کی صفات، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، پھر آسمان کا، اور پھر انسان کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو جو ایمان لا چکا ہے، یا وہ شخص جو ایمان نہیں لایا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں پتہ چلے. یہ تمام دلائل ہیں، اور خاص طور پہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ بیان کیا ہے کہ یہ دلائل ہمیں حفظ کرنے چاہیے، ہمیں اپنے ذہن میں پختہ کر لینے چاہیے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں تم لوگوں کا اگر خدا اللہ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، ثابت کرو. ہمارے پاس تو لاکھوں ہزاروں دلیلیں ہیں اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق حقیقی ہے. کیوں؟ یہ قرآن سے ساری دلائل اس طرح کے ہیں. کیا ان کے پاس دلائل ہیں ان خداؤں کے جن کے بارے میں جن کے معتقد وہ ہیں، یا اس چیز کے دلائل ان لوگوں کے پاس ہیں جن کا عقیدہ وہ لوگ رکھتے ہیں؟ تو یہ یا تو ان آیات کو بیان کرنے کا مقصد یا تو انسان کا اسلام قبول کر لینا ہے، انسان کا اسلام میں داخل ہو جانا ہے ان آیات کو سن کے، یا جو شخص مسلمان ہے اس کا ایمان اور قوی ہو تاکہ وہ صرف مسلمان ہونے کی بجائے مومن ہو جائے. وہ شخص مومن ہو، صرف مسلمان نہ ہو. اور مومن جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب شخص ہے، زیادہ اقرب ہے اللہ تعالیٰ کے اس شخص سے جو صرف مسلمان ہے. تو یہ آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتے ہیں، اور ان کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان قوی ہو اللہ تعالیٰ پر، اور ہم جو ہے اس طرح ایمان لے کے آئیں اللہ پر جس طرح لانے کا حق ہے. اب پھر ایک اور آیت اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ہم پانی نازل کرتے ہیں. اب پانی کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے. بنا پانی کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا. تھوڑا بہت کھانا جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا پانی اہم ہے، کیونکہ کھانے کی اصل بھی پانی ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم گوشت کھائیں گے تو جانوروں کا زندہ رہنا اس کا بھی انحصار پانی پر ہے. زمین سے جو اگتا ہے، جو جانور کھاتے ہیں، اس کے اگنے کا انحصار بھی پانی کے اوپر ہے.
اور زمین سے وہ چیزیں اگتی ہیں جو ہم کھاتے ہیں، ان کا بھی انحصار پانی پر ہے۔ تو تمام چیزیں جو ہیں وہ منحصر ہیں پانی پر، ان تمام چیزوں کا اعتماد پانی کے اوپر ہے۔ پانی کی عدم موجودگی ہو تو اس دنیا میں کچھ بھی قائم نہ رہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں، مفسرین نے ایک تو یہ معنی اس کا بیان کیا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا انسان پر، اور وہ پانی ایک خاص مقدار میں انسان کی ضرورت کے مطابق ہم نے نازل کیا۔ جب ضرورت تھی تو ہم نے اس پانی کو نازل کیا، اور جتنی تھی اس کے مطابق نازل کیا، اتنا نہ نازل کیا کہ وہ اس میں ڈوب کے مر جائیں، یا اتنا نہ نازل ہوا کہ یا تو نباتات کی ضرورت پوری ہو یا انسان کی ضرورت پوری ہو، جس کو ناکافی پانی کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری مقدار کے ساتھ جو ضرورت انسان کی ہے وہ اس کی بھی پوری کی، اور جو نباتات کی ہے ضرورت وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا یہ ہے، کچھ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے خاص مقدار کے ساتھ پانی کو نازل کیا، اس کا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جب بنائی، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام پانی زمین کے اندر ڈال دیا۔ سارا پانی ایک دفعہ حکم دیا، سارا پانی زمین کے اندر آ کے زمین میں آ گیا۔ وہ چاہے زمین کے اندر جذب پانی ہو، جس کو ہم زمین اگر کھودیں تو وہ پانی نکلتا ہے، یا وہ پانی سمندر اور دریا کی صورت میں ہو، تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، اور اس کی اتنی مقدار اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ جو دنیا ختم ہونے تک کافی ہے۔ اور یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان تخلیق کی، اللہ تعالیٰ نے بلایا زمین اور آسمان کو کہ کیا تم لوگ آتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی، ہم رضا و رغبت کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پیدا کیا، اور وہ کتنا عرصہ ہے اس کا، وہ کیا زمانہ ہے۔ جب اللہ نے پیدا کیا، اس مقدار کے ساتھ پیدا کیا، کتنے لوگ ہوں گے، کتنا استعمال کیا، تمام چیزیں اگر انسان حساب کرنے بیٹھے تو انسان سے حساب نہ ہو پائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حساب تو دور کی بات، اللہ نے پیدا کر کے اس کو وہاں پر موجود رکھا ہے ہر انسان کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی صفات میں یہ ہے کہ وہ چلا جاتا ہے، اس کو اگر محفوظ نہ کیا جائے تو چلا جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہمارے لیے، اگر محفوظ نہ کرتے تو یہ تو چلا جاتا۔ ہم تو کسی چیز پر قادر نہیں ہے، تو اس کو محفوظ کرنے پہ بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور اللہ نے ہی اس کو زمین کے اندر محفوظ کیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فوراً وہی بات کرتے ہیں وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس پانی کو لے جانے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، ہم اس کو لے جا سکتے ہیں بنا کسی مشکل کے۔ اب اس وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اس پہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بڑی اس کی تفسیر کرتے ہوئے بڑے لطیف الفاظ اور بڑی بہترین تفسیر کی ہے۔ کہتے ہیں ذَهَابٍ بِهِ سے مراد یہ ہے کہ ہم اس پانی کو چاہیں تو وہاں سے لے جائیں جہاں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پانی اترے، وہاں سے وہ پانی چلا جائے، یا ہم پانی اتاریں تو بنجر زمین پہ اتاریں جو زرخیز ہے اس پہ اترے ہی نہ، یا ہم ایسی جگہ پر پانی اتاریں جو نہ تو پانی جمع کر کے رکھتی ہے جگہ، اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہاں سے پانی آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اور یا تو ہم اس کو زرعی زمین پہ اتاریں لیکن اس کو پینے کے قابل نہ بنائیں، زراعت کے قابل نہ بنا دیں، اس کو کڑوا بنا دیں اس پانی کو۔ ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ قدرت اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ ذَهَابٍ بِهِ، یعنی جو پانی زمین کے اندر ہے، جس کو ہم زمین کھودتے ہیں پانی نکل آتا ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پانی کو اتنا نیچے لے جائیں کہ اس تک رسائی ہی کسی کے نہ ہو،
تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کیا ابھی بھی کوئی اور معبود ہے، کیا ابھی بھی کوئی اور ایسی ذات ہے یا ایسی ہستی ہے جس کی عبادت کی جائے یا جو عبادت کے لائق ہو، کیونکہ ان تمام چیزوں پر قدرت تو اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ اگر ہے کوئی دلیل کہ ان کے علاوہ کوئی اور ذات ہے جو ان تمام چیزوں پر قدرت رکھتی ہے، کوئی اور ذات ہے جو قدرت رکھتی ہے، تو دلیل لے کے آئیں۔ قدرت تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر یہاں پر مفسرین نے ایک چیز یہاں پر بیان کی ہے کہ ہم نے ایک خاص مقدار کے ساتھ پانی نازل کیا، نہ وہ زیادہ ہے نہ کم ہے، اور نہ ہی وہ کسی عرصے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر سیلاب کی بات نہیں ہے، سیلاب تو اللہ تعالیٰ چھوڑتے ہیں پانی لوگوں کے درمیان ایک عذاب کے طور پہ، جب لوگ گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، یہ وہ بات نہیں ہے، پانی کی مقدار اتنی رہتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو سیلاب جب ختم ہوتا ہے تو پانی کہاں غائب ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے، مقدار پانی کی اتنی ہی ہے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک چیز بیان کی ہے، کہتے ہیں اس آیت میں رد ہے ان لوگوں کا جو لوگ دہریے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو تغییر اور تبدیلیاں آتی ہیں وہ دہر کی وجہ سے آتی ہیں، زمانے کی وجہ سے آتی ہیں، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، تغیر اور تبدل جو ہے وہ دہر زمانہ کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تغییر اور تبدیل زمانہ صرف کرتا ہے تو یہ پانی ایسے ہی زیادہ کیوں نہیں ہو گیا؟ کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن موجود ہیں ہوا کے اندر، ادھر موجود ہیں، اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، چونکہ دونوں گیسز ہیں اور یہ دونوں مادے موجود ہیں، تو یہ اپنے آپ مل کے کیوں نہیں بن جاتے جب سارا معاملہ اپنے آپ ہوتا ہے، جیسے دہریے کہتے ہیں، جب تمام چیزیں تغییر اور اس کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اپنے آپ ہو رہی ہیں، تو یہ ایک پانی ہے جس کے کمپوننٹس جو موجود ہیں پہلے سے، تو یہ کیوں نہیں بدل جاتے؟ اور پھر اس کے اندر ایک اور بھی چیز بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہائیڈروجن اور آکسیجن، اس کو تو ہم نے بعد میں پڑھ کے پتا چلا کہ کیا چیزیں ہیں پانی کے اندر۔ ہائیڈروجن جو ہے وہ ایسی گیس ہے جس کو فوراً آگ لگتی ہے، اور آکسیجن بھی ایسی گیس ہے جو مدد کرتی ہے آگ لگانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے ایسا مادہ پیدا کر دیا جو آگ کو بجھاتا ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل نہیں ہے؟ اس کے بعد بھی کوئی چیز ہے یا کوئی چیز رہ جاتی ہے جس کی تفصیل اور بیان کی ضرورت ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر وہی اللہ تعالیٰ نعمتیں اپنی بیان کر رہے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں میں نے نازل کی، میری طرف سے ہیں، کیا کوئی ہے میرے علاوہ جو یہ دے سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، ہم نے بنائے تمہارے لیے بھی اس پانی کے ذریعے، جنات باغات، من نخیل کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، لَكُمْ تمہارے لیے، فیہا ان باغات میں، فواکہ کثیرۃ بہت پھل ہیں، فواکہ پھل، کثیرۃ بہت سے، ومنہا تأکلون اور انہی سے تم کھاتے بھی ہو، ان پھلوں کو تم کھاتے بھی ہو، یا ان باغات کا جو پھل ہے جو بھی نکلتا ہے ان باغات سے، تأکلون تم کھاتے ہو، تم سب کھاتے ہو، جمع کا صیغہ ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَشَجَرَةً اور درخت، تخرج من طور سینا جو طور سینا اس کے آس پاس اگتا ہے، اور طور سینا جو ہے یہ شام اور فلسطین کا علاقہ ہے۔
اللہ تعالیٰ اس درخت کے بارے میں کہتے ہیں تنبت بالدہنی، جو جس سے تم تیل حاصل کرتے ہو یا جو تیل تمہیں مہیا کرتا ہے، وصبغ للآکلین، اور وہ سالن کی بھی صورت ہے کھانے والوں کے لیے، کھانے والے اس کو سالن بنا کے بھی کھا سکتے ہیں۔ اس سے مراد، تمام مفسرین نے لکھا ہے، اس سے مراد زیتون کا درخت ہے جو شام اور فلسطین میں اگتا ہے۔ اور تور جو ہے یہ پہاڑ کو کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ عربی میں جبل جو ہے وہ پہاڑ ہوتا ہے، تو طور خاص یہاں پہ کیوں لفظ استعمال کیا؟ کہتے ہیں طور اس وجہ سے استعمال کیا کہ وہ پہاڑ جس پر یا جس کے ارد گرد درخت اگتے ہوں اس کو طور کہا جاتا ہے، اور جس پہاڑ کے ارد گرد درخت اور سبزہ نہ اگتا ہو اس کو صرف جبل کہا جاتا ہے عربی میں۔ یہ ایک لغوی بحث ہے، لیکن اس میں بس یہ ہے کہ فائدے کے لیے بیان کیا ہے، اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ زیتون کے بارے میں خاص بتا رہے ہیں، اس کی خاص فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت بھی نازل کی، والتین والزیتون وطور سینین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ یہ زیتون کا جو زیتون ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی فضیلت ہے اور اس سے تم لوگ تیل حاصل کرو اور اس کو کھاؤ، اس کی جو ہے کافی ساری فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف چیزیں جو ہیں ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، وہ نعمتیں ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے، فِي الْأَنْعَامِ، چوپایوں میں، لَعِبْرَةً، عبرت ہے، نُسْقِيكُمْ، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مِمَّا فِي بُطُونِهَا، اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے، وَلَكُمْ، تمہارے لیے، فِيهَا، ان چوپایوں میں، ان جانوروں میں، منافع، بہت سارے فائدے ہیں، کثیرۃ، بہت سے۔ اب یہاں پر ایک چیز غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے منافع جو لفظ ہے وہ منفع کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ نے جمع استعمال کی فائدے، پھر کثیرۃ، بہت سارے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی چوپایوں سے، انہی جانوروں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی عجیب ایک جو ہے وہ تخلیق ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہا منافع کثیرۃ، فائدے بہت سارے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کی ایک ایک چیز جو اب جو انعام ہے، لفظ انعام عربی کے اندر وہ خاص طور پہ یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے چوپایوں کے لیے، اونٹ، بھیڑ، بکری، گائے، بیل، یہ جو جانور ہیں ان کے لیے انعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک عضو کے اندر انسان کے لیے فائدہ رکھ دیا ہے، ایک ایک جز کے اندر انسان کے لیے اللہ نے فائدہ رکھا ہے۔ ان کی اون سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ان کی ہڈیوں سے، ان کی کھال سے، ان کے گوشت سے، ان کے اندرونی اعضاء سے، ہر عضو کا ایک خاص فائدہ ہے اس کو کھانے کا، ان سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اگر یہ انسان سے طاقتور ہونے کے باوجود مسخر ہے انسان کے لیے، اگر اللہ چاہے تو یہ بھی شیروں کی طرح انسان کے لیے مسخر نہ ہو، انسان کیا کرے گا؟ کیا انسان کتنی قدرت رکھتا ہے ان معاملات میں؟ اور خاص طور پہ جو چوپایوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، نسقیکم، ہم پلاتے ہیں جو ان کے بطون کے اندر ہے، جو ان کے پیٹ میں ہے۔ ایک اور آیت ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نسقیکم مما فی بطونها، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ من بین فرث ودم لبنا خالصا
سائغا للشاربین من بین فرث و دم، اس چیز سے، گوبر اور خون، اس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ بہترین، لذیذ، شفاف، شیریں اور پوری قوت دینے والا اللہ تعالیٰ دودھ نکالتے ہیں۔ اب کون ذات ہے جو یہ کر سکتی ہے؟ کون ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ اگر سوچیں اس چیز کے بارے میں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح ہے، کس طرح معاملات اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، لیکن پوری اللہ تعالیٰ نے اندر ایک فیکٹری لگا دی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خالص سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا ہی فائدہ مند اور شیریں۔ یہ پورا دودھ جو ہے پوری غذا ہے، سب کو پتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم سوچیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نعمت کا ذکر کرتے ہیں، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، وَعَلَيْهَا اور ان چوپایوں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ اور کشتیوں پر، تحملون تم لوگ سامان ڈالتے ہو، سامان لاتے ہو اور ان پہ سفر کرتے ہو۔ یہ بھی فائدہ ہے، یعنی ان کا سفر ان چوپایوں پہ سفر بھی کرتے ہو، ان پہ سامان بھی، ان سے تجارت بھی کرتے ہو، ان کو کھاتے بھی ہو، ان کی کھال کو استعمال کرتے ہو، ہر ایک چیز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وَعَلَى الْفُلْكِ اور اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا کہ ہم ان کشتیوں کو اس انداز سے بناتے ہیں اور ان پہ سفر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، وہ کون سی ذات ہے جس نے انسان کو اس انداز سے کشتی بنانا سکھا دی؟ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق، ارسلنا، اب یہ وہی لفظ ہے جو پہلے میں نے اسکناہو میں بیان کیا تھا، وہی اس کا وزن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا، ہم نے بھیجا، نوح کو علیہ السلام، الی قومہ ان کی قوم کی طرف، فقال بس انہوں نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، کوئی معبود، غیرہ سوائے اس کے، سوائے اللہ کے، افلا تتقون کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں بیان کیا ہے، سورۃ یونس کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، پھر سورہ نوح پوری اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہی، اور جو معاملات حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، جن چیزوں سے حضرت نوح علیہ السلام گزرے، یہ انبیاء کے واقعے اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتے ہیں قرآن کے اندر۔ اس کے تو ایک فائدہ یہ ہے کہ تاکہ ہم ان کو پڑھیں، ان کے بارے میں جانیں، اور جو ان کے قصے ہیں ان سے ہم سبق حاصل کریں کہ کیا ہوا، کس طرح پیش آیا، ساری چیزیں ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ اور جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کیے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہو رہا ہے یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ تو 950 سال تبلیغ کرتے رہے، ان کے ساتھ چند ہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی دعوت قبول کی، صرف چند تھے۔ اور پھر عمر جو تھی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ اس سے زیادہ تھی، لیکن تبلیغ کی جو مدت ہے وہ 950 سال ہے، بڑی لمبی مدت ہے یہ۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، اور یہ واقعات جو ہیں ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی تعلیمات، تمام کی تعلیمات ایک تھیں. کسی کی خاص طور پہ توحید کے معاملے میں تعلیمات سارے انبیاء کی ایک تھی. مختلف انبیاء تھے، مختلف جگہوں پر بھیجے گئے، مختلف زمانے میں بھیجے گئے، مختلف زبان کے لوگوں پر بھیجے گئے، لیکن تعلیم جو تھی وہ صرف ایک تھی، اور وہ یہ تھی: کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کیوں عبادت کرتے ہو؟ نہیں ہے تو ما لکم من الہ غیر، سب کی تعلیم یہ تھی کہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ غیرہ، اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ. ہاں جو فرعی مسائل ہیں، جو کچھ فقہی مسائل ہیں، ان میں تھوڑا اختلاف تھا ہر شریعت کے اندر، رد و بدل ہوتا رہا ہے، لیکن توحید کا جو مسئلہ ہے اس میں بالکل رد و بدل نہیں ہوتا رہا. یہ ایک ہی مسئلہ رہا ہے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے. آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. ھذا واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو دلائل اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں، جن اسباب کے لیے بیان کرتے ہیں، جن وجوہات کی بنا پر، اور جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کے لیے، ہمیں اس مقصد کو ہم سمجھیں اور وہ اسباب ہمیں سمجھ آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ